السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب المعتقد المنتقد، صفحہ نمبر 24۔ پہلے عبارت پڑھتے ہیں، پھر اس کا مطلب سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْهُ أَنَّهُ قَدِيرٌ أَيَصِحُّ مِنْهُ إِيجَادُ الْعَالَمِ وَتَرْكُهُ فَلَيْسَ شَيْءٌ مِّنْ إِيجَادِ الْعَالَمِ وَتَرْكِهِ لَازِمًا لِذَاتِهِ بِحَيْثُ يَسْتَحِيلُ انفكاكه عنه، وإلى هذا ذهب المليون، وقد أنكرت الفلاسفة القدرة بهذا المعنى، فقالوا إيجاده العالم على النظام الواقع من لوازم ذاته فيمتنع خلوفه عنه، وليس هذا خلافا منهم في تفسير القادر بأنه الذي إن شاء فعل وإن لم يشاء لم يفعل، إلا أنهم زعموا أن مشيئة الفعل الذي هو الفيض والجود لازمة لذاته كلزوم سائر الصفات لتوهمهم أن ذلك وصف كمال۔ قال ابن أبي الشريف في شرح المسايرة إنه لا يمكن في مقدورات الله ما هو أبدع من العالم المشاهد على طريق الفلاسفة، والعقيدة أن مقدوراته تعالى لا تتناهى، كما صرح به حجة الإسلام في العقيدة المعروفة بترجمة عقيدة أهل السنة والجماعة، وتكرر ذلك في الإحياء، فما وقع في بعض كتب الإحياء ككتاب التوكل مما يدل على خلاف ذلك فإنه والله أعلم صدر من ذهول عن ابتنائه على طريقة الفلاسفة، وقد أنكره الأئمة في عصر حجة الإسلام وبعده نقله الذهبي في تاریخ الاسلام۔ پیارے بچوں، آپ نے عبارت سنی۔ آج کے اس سبق میں صاحب کتاب ایک 8واں امر بیان کر رہے ہیں کہ جن امور کا اللہ رب العزت کے حق میں اعتقاد رکھنا واجب ہے، ان امور میں سے ایک امر یہ بھی ہے کہ اللہ قدیر ہے۔ قدیر ہے یعنی صاحب قدرت ہے۔ قدرت کا معنی، قادر کا معنی یہ ہے کہ وہ کائنات کو پیدا کرنا چاہے تو پیدا بھی کرے، یا کسی کو پیدا کرنا نہ چاہے اور اس کا ترک ایجاد کرنا چاہے تو ترک ایجاد کرے، یعنی وہ مختار ہے، اسے قدرت ہے۔ تو قدرت ہونے کا معنی یہی ہے کہ کرنا چاہے تو کرے اور نہ کرنا چاہے تو نہ کرے۔ اگر کرنا لازم ہو جائے اللہ پر تو پھر ایسی صورت میں یہ قدرت نہیں بلکہ جبر ہو جائے گا۔ لہذا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت پر نہ ہی ایجاد عالم واجب ہے اور نہ ہی ترک عالم اس کی ذات کے لیے لازم ہے۔ بئی معنی کہ ترک و ایجاد میں سے کسی کا بھی انفکاک اللہ کی ذات سے نہ ہو سکے، بلکہ اس کے قادر ہونے کا مطلب یہی ہے کہ وہ اس کی ایجاد بھی اللہ تعالیٰ سے صحیح ہے اور اس کا ترک ایجاد بھی اللہ تعالیٰ سے صحیح ہے، لازم دونوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ اہل سنت و جماعت کا یہی عقیدہ ہے۔ فلاسفہ نے اس معنی کر قدرت کا انکار کیا ہے۔ فلاسفہ نے یہ کہا کہ اللہ رب العزت کا اس کائنات کو اس نظام واقع پر، جو نظام واقع ہے، اس نظام واقع پر اس کائنات کو ایجاد کرنا یہ لازم ہے، اس کے لوازم ذات سے ہے۔ اور جب انہوں نے لوازم ذات سے مان لیا تو آپ جانتے ہیں کوئی بھی لازم اس کا انفکاک نہیں ہوگا۔ لہذا نظام واقع پر اس کائنات کو پیدا کرنا جب لوازم ذات سے ہے تو اب اس نظام واقع پر عالم کو پیدا کرنے سے خلو اور اس سے انفکاک نہیں ہو سکتا۔
قادر کی تفسیر تو فلاسفہ بھی وہی کرتے ہیں جو ہم نے کی، کہ ایجاد عالم بھی صحیح اور ترک ایجاد عالم بھی صحیح، تفسیر قادر میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے جو یہ کہا کہ نظام واقع پر عالم کو پیدا کرنا یہ لوازم ذات سے ہے، یہ انہوں نے کہا اس لیے ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایجاد کرنا یہ ایک فیض و جود ہے اللہ کی جانب سے، اور فیض و جود اللہ رب العزت کی جانب سے جو ہوتا ہے، یا یہ کہو کہ مشیت الفعل، یعنی کسی کام کو چاہنا، کسی کام کو کرنے کی مشیت اور اس کا چاہنا، یہ اللہ رب العزت کے فیض اور جود سے ہے، اس کی ذات کے لیے فیض و جود سے ہے، اور فیض و جود اللہ کی ذات کے لیے لازم ہے۔ جیسے کہ تمام تر صفات کمالیہ اللہ رب العزت کی ذات کے لیے لازم ہے نا، ساری صفات کمالیہ بتقاضۂ ذات ہیں۔ تو جس طریقے سے کسی بھی صفت کمال سے انفکاک نہیں ہو سکتا، ویسے ہی فعل کو چاہنا، کسی کام کو کرنا اور ایجاد بخشنا، یہ اس کے فیض و جود سے ہے جو کہ ذات کے لیے لازم ہے۔ یہ انہوں نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اگر اس کا انفکاک ہو جاتا تو کمال نہ رہتا۔ کمال اس میں ہے کہ وہ یہ کرے، تو اور اللہ رب العزت تمام تر صفات کمالیہ کو جامع ہے، جب کمال اسی میں ہے کہ وہ اس کو کرے، تو ایسی صورت میں یہ اس کا وصف کمال ہوا۔ جب وصف کمال ہے تو اس کے ذات کے لیے لازم ہے یہ۔ لیکن پیارے بچوں، انہوں نے یہ بات کہہ تو دی، لیکن یہ نہ سوچا کہ اگر اللہ رب العزت کے لیے مشیت فعل، کسی کام کے کرنے کی چاہت اور اس کی مشیت، اگر یہ جود و فعل اللہ رب العزت کے لوازم ذات سے اگر ہو جائے، کہ امتناع اس سے انفکاک ممتنع ہو جائے، تو پھر اس طرح سے ہر وہ چیز جو کہ اچھی ہے، جو عمدہ ہے، یا نظام واقع پر عالم کو پیدا کرنا، یہ جب اس کے لیے لازم ہے تو یہ پورا عالم جو بھی اس میں سدھار ہو سکتا ہے، یا جتنی خوبیاں اس کے اندر ہو سکتی ہیں، جتنی نیرنگیاں، رانائیاں اور خوبصورتیاں اس کے اندر ہو سکتی ہیں، تو جب اللہ رب العزت کی ذات کے لیے لازم ہے ان کے وقول، تو اب ایسی صورت میں اللہ نے جب کائنات کو پیدا فرمایا تو وہ اپنے تمام تر خوبیوں کے ساتھ پیدا فرمایا ہوگا اس نے۔ یا تو یہ کہو کہ اب اس سے زیادہ خوبصورت نظام نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تمام تر خوبصورتیوں کے ساتھ اس نے پیدا فرما دیا، اور جو کہ تم لازم مانتے ہو، تو اب اس سے زیادہ بہتر تو ہو نہیں سکتا۔ اگر اس سے زیادہ بہتر ہو سکتا ہے اور نظام، تو اب ایسی صورت میں اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام تر خوبیوں کے ساتھ اس نے اس کو پیدا نہ فرمایا۔ تو جب آپ کے نزدیک یہ اللہ رب العزت کی ذات کے لیے لازم ہے نظام واقع پر اس کو پیدا کرنا عالم کو، تو اس سے زیادہ بہتر، عالم مشاہد سے زیادہ انوکھا اور کچھ نہیں ہو سکتا فلاسفہ کے مذہب پر، فلاسفہ کے طریقے پر۔ جبکہ عقیدہ یہ ہے، تو یہاں پر اس قول کی بنا پر لازم تو یہ آ رہا ہے کہ اس سے بہتر اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے، جبکہ یہ مشاہدے کے بھی خلاف ہے، بلکہ دن بدن عالم کا نظام اور بہتر سے بہتر، خوبصورتیاں، رانائیاں اور بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے مقدورات غیر متناہی ہیں، وہ کسی حد پر جا کر ٹھہرتے نہیں ہیں۔ عقیدہ یہ ہے، اور یہاں پر یہ کہہ دیا کہ ذات کے لیے لازم نظام واقع پر پیدا کرنا عالم کو، تو اس سے یہ لازم آئے گا کہ اس سے انوکھا اب عالم میں کچھ ہو ہی نہ سکے۔ تو اس سے لازم آ رہی ہے تناہی،
اللہ رب العزت کے مقدورات متناہی ہو جائیں، اور جبکہ عقیدہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت کے مقدورات غیر متناہی ہیں، تو خود فلاسفہ کے اپنے قول اور اپنے عقیدے میں خود تعارض و تناقض ہے۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ اللہ رب العزت کے مقدورات کسی حد پر جا کر متناہی نہیں ہوتے، کسی حد پر جا کر ٹھہرتے نہیں ہیں، غیر متناہی ہیں۔ اس بات کی صراحت حجت الاسلام امام غزالی علیہ رحمۃ و رضوان نے جگہ جگہ احیاء العلوم میں کی۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ تو خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت قادر ہے، یعنی کرنا چاہے تو وہ کرے، نہ کرنا چاہے تو نہ کرے۔ فلاسفہ کے نزدیک اس معنی کر ایجاد عالم، اللہ رب العزت ایجاد عالم پر اس معنی کر قادر نہیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ ایجاد عالم نظام واقع پر یہ لوازم ذات سے ہے، اس سے انفکاک ممتنع ہے۔ ان کے اس قول کی بنا پر کیا خرابی لازم آئے گی؟ ہم نے آپ کو بتائی کہ لازم آئے گا کہ اللہ رب العزت کے مقدورات متناہی ہو جائیں، اس سے زیادہ بہتر اور انوکھا کچھ آگے نہ ہو سکے، جبکہ یہ مشاہدے کے خلاف بھی ہے اور عقیدہ اہل سنت و جماعت کے خلاف بھی ہے، خود فلاسفہ کے عقیدے کے بھی خلاف ہے۔ فلاسفہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے مقدورات غیر متناہی ہیں۔ بات سمجھائی بچوں؟ جی ترجمہ کرتے ہیں۔ منہ انہی امور واجبہ سے ایک امر یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت قدیر ہے۔ قدیر ہونے کا مطلب یصح منہ ایجاد العالم و ترکہ، یعنی عالم کا ایجاد بھی اس کی جانب سے صحیح ہے اور اس کا ترک بھی صحیح ہے، دونوں برابر۔ فلیس شیء من ایجاد العالم و ترکہ لازما لذاتہ، لہذا عالم کے ایجاد اور اس کے ترک سے کچھ بھی اللہ کی ذات کے لیے لازم نہیں۔ اس معنی کر اس حیثیت سے یستحیل انفکاکہ عنہ، کہ اس کا انفکاک اللہ رب العزت کی ذات سے محال ہو، بلکہ انفکاک محال ہے، انفکاک محال ہو یہ کوئی ضروری نہیں، بلکہ جائز ہے کہ انفکاک بھی ہو سکے اور چاہے تو وہ کرے، اسے ایجاد بخشے۔ وَإِلَىٰ هَذَا ذَهَبَ الْمِلِّيُّونَ، اسی کی طرف ملت اسلامیہ والے گئے ہیں۔ وقد انکرت الفلاسفۃ القدرت بهذا المعنى، فلاسفہ نے اس معنی کر قدرت کا انکار کیا۔ فقالوا، تو وہ بولے، ایجادہ العالم علی النظام الواقع من لوازم ذاتہ، فلاسفہ نے کہا کہ اللہ رب العزت کا اس عالم کو پیدا کرنا نظام واقع پر یہ اس کی لوازم ذات سے ہے۔ فیمتنع، جب اس کی لوازم ذات سے ہے، فیمتنع خلوہ عنہ، اسی پر تفریع، لہذا جب لوازم ذات سے مان لیا تو نظام واقع پر عالم کو پیدا کرنے سے خالی ہونا اور اس سے انفکاک یہ ممتنع ہوگا۔ اگر فلاسفہ سے قادر کا معنی پوچھا جائے تو وہ قادر کا معنی وہی بتاتے ہیں جو ہم نے بتایا اوپر، اس لیے صاحب کتاب فرماتے ہیں وَلَيْسَ هَذَا خِلَافًا مِنْهُ فِي تَفْسِيرِ الْقَادِرِ، یہ جو ان سے یہ بات واقع ہوئی ہے، یہ جو بات انہوں نے کہی ہے، یہ بات اس لیے نہیں ہے کہ وہ لوگ قادر کی تفسیر میں اختلاف کرتے ہیں۔ قادر کی تفسیر ہے کیا کہ بِأَنَّهُ الَّذِي إِن شَاءَ فَعَلَ وَإِن لَّمْ يَشَأْ لَمْ يَفْعَلْ، کہ قادر وہ ہے کہ جو چاہے کرے، اگر نہ چاہے تو نہ کرے۔ تو اس تفسیر میں ان کی طرف سے اختلاف نہیں ہے، قادر کی تفسیر وہ بھی یہی کرتے ہیں، لیکن انہوں نے جو یہ بات کہہ دی کہ لوازم ذات سے ہے، یہ بات کہہ اس لیے دی، وہ آگے بتا رہے ہیں الا انہم زعموا ان مشیۃ الفعل، مگر یہ کہ ان لوگوں نے یہ خیال کر لیا کہ اس فعل کو چاہنا، یعنی فعل و ایجاد خلق وغیرہ ان سب چیزوں کو چاہنا، اس فعل کو چاہنا الذی هو الفیض والجود، جو کہ فعل جود اور فیض ہے، یہ فعل کو چاہنا لازمۃ لذاتہ، یہ مشیت ہی اللہ کی ذات کے لیے لازم ہے۔ کلزوم سائر الصفات، جیسے کہ دیگر تمام تر صفات اللہ کی ذات کے لیے لازم ہے۔ کیوں یہ وہم انہوں نے یہ وہم کر کیوں لیا
کہ مشیت فعل اللہ کی ذات کے لیے لازم ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے لتوہم، کیونکہ یہ لوگ یہ وہم کرتے ہیں ان ذالک وصف کمال، کہ مشیت فعل جو کہ جود و فیض ہے یہ وصف کمال ہے، اور اللہ رب العزت وصف کمال سے اللہ کا منفک ہونا یہ محال ہے۔ بات سمجھائی؟ اب صاحب کتاب ابن ابی شریف کی ایک عبارت لا کر یہ فلاسفہ کی تردید کرنا چاہتے ہیں۔ وہ تردید کیا ہے؟ ان پر طعن اور ان پر طنز کرنا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جناب اگر یہی بات مان لی جائے کہ نظام واقع پر عالم کو پیدا کرنا لوازم ذات سے مان لیا جائے، تو اول دن میں ہی، روز اول ہی جب اللہ نے عالم کو پیدا فرمایا تو پھر اس کو ان تمام تر خوبیوں کے ساتھ پیدا فرمایا ہوگا جو بھی ہو سکتی ہیں اس کے لیے۔ پھر تو عالم مشاہد سے کہیں، عالم مشاہد میں کوئی بہتری اور اس سے کوئی انوکھا پن ممکن نہیں ہوگا مقدورات الہیہ میں، پھر مقدورات الہیہ متناہی ہو جائیں گی وہیں پر۔ حالانکہ عقیدہ یہ نہیں ہے، عقیدہ کیا ہے کہ مقدورات الہیہ غیر متناہی ہے۔ ابن ابی شریف کی عبارت سے یہ بات کو پیش کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں قال ابن ابی شریف، ابن ابی شریف نے شرح مسائرہ یعنی مسامرہ کے اندر فرمایا کیا انہ لا یمکن فی مقدورات اللہ ما هو ابدع من العالم المشاہد علی طریق الفلاسفہ۔ انہوں نے فرمایا کہ فلاسفہ کے طریقے پر تو عالم مشاہد سے بہتر اور انوکھا اللہ کے مقدورات میں ممکن نہیں ہوگا۔ والعقیدہ، حالانکہ عقیدہ یہ ہے ان مقدوراتہ تعالی لا تتناہا، کہ اللہ کے مقدورات متناہی نہیں ہوتے ہیں، وہ غیر متناہی ہوتے ہیں۔ کما صرح به حجت الاسلام فی العقیدۃ المعروفہ بترجمۃ عقیدۃ اہل سنت والجماعہ، جیسے کہ اس بات کی صراحت کہ مقدورات الہیہ غیر متناہی ہوتے ہیں، اس کی صراحت حجت الاسلام امام غزالی علیہ رحمۃ و رضوان نے العقیدۃ المعروفہ بترجمۃ عقیدۃ اہل سنت والجماعہ میں صراحت کی ہے۔ وتکرر ذلک فی الاحیاء، اور احیاء العلوم میں اس بات کو کئی جگہ پر بیان کیا ہے، مقرر پیش کیا ہے۔ آپ کو یہ اعتراض کر سکتا ہے جناب کیسی بات کر رہے ہیں کہ حجت الاسلام نے احیاء العلوم میں کئی مرتبہ اس بات کو پیش کیا ہے کہ اللہ رب العزت کے مقدورات غیر متناہی ہیں، کسی حد پر جا کر ٹھہرتے نہیں ہیں۔ یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ بلکہ ہم امام غزالی کی کتاب التوکل کو، کتاب التوکل سے مراد یہاں پر بچوں یہ ہے، احیاء العلوم جو کتاب ہے کئی جلدوں میں، اس میں جب کوئی بھی عنوان باندھتے ہیں امام غزالی تو وہ کتاب و فلان، کتاب و فلان ایسے کر کے باندھتے ہیں، جیسے کتاب التوکل، کتاب و خشیت اللہ، کتاب النبوہ، اس طریقے سے وہ ابواب باندھتے ہیں۔ تو یہاں پر کتب احیاء سے مراد وہی عنوانات ہیں، یعنی کتاب التوکل، کتاب و فلاں، کتاب و فلاں۔ تو کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ کیسی بات کر رہے ہیں کہ ان سے بار بار یہی بات واقع ہوئی ہے کہ اللہ کے مقدورات غیر متناہی ہے۔ حالانکہ کتاب التوکل میں احیاء العلوم کی بعض کتب، یعنی جیسے کہ کتاب توکل ہے، تو کتاب توکل میں انہوں نے اس کے خلاف پیش کیا ہے، اور وہ اس کے خلاف پر دلالت کرتا ہے، اور اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کے مقدورات وہ متناہی ہے۔ یہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے؟ تو صاحب کتاب اس کا جواب دیتے ہیں، وہی شرح مسائرہ میں جو عبارت ہے اسی عبارت کو پیش کر رہے ہیں کہ وہیں پر انہوں نے جواب دیا ہے۔ کیا جواب دیا ہے؟ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ امام غزالی سے جو کتاب التوکل میں یہ واقع ہو گیا، یہ صادر ہو گیا کہ اللہ رب العزت کے مقدورات متناہی ہیں، یہ بات امام غزالی سے جو صادر ہوئی ہے، شاید واللہ اعلم بالصواب، شاید ان سے ذہول ہو گیا ہے۔ وہ فلاسفہ کے طریقے پر یہ بات مبنی ہے، اس بات سے وہ غافل ہو گئے تھے، تو ان کو ذہول ہو گیا اس بات سے کہ یہ بات کہنا کہ مقدورات الہیہ متناہی ہیں، یہ بات کہنا طریقے فلاسفہ پر مبنی ہے، اس بات سے ان کو ذہول ہو گیا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ امام غزالی کے زمانے میں بہت سارے ائمہ نے اس بات کا انکار کیا، اور امام غزالی کے بعد بھی بہت سارے ائمہ نے اس بات کا انکار کیا۔ اس لیے عقیدہ یہی ہے کہ مقدورات الہیہ غیر متناہی ہے۔ اس پورے واقعہ کو صاحب کتاب نے کہاں سے اخذ کیا؟ تو فرماتے ہیں نقلہ الذہبی فی تاریخ الاسلام، اس کو امام ذہبی نے تاریخ الاسلام میں اس پورے بات کو پیش کیا ہے۔ فرماتے ہیں فما وقع فی بعض کتب الاحیاء، تو احیاء العلوم کی بعض کتب میں جو واقع ہوئی ہے بات، وہ کیا؟ جیسے کتاب توکل، جیسے کہ کتاب توکل میں وہ چیز واقع ہوئی ہے مما یدل علی خلاف ذلک، جو اس کے خلاف پر دلالت کرتی ہے، یعنی اللہ کے مقدورات متناہی ہے، اس بات پر دلالت کرتی ہے۔ فإنہ، تو یہ ان سے کیوں واقع ہوا ہے وجہ بتا رہے ہیں۔ فإنہ واللہ اعلم، بیچ میں واللہ اعلم لے کر آ گئے، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ فإنہ صدر من ذہول عن امتناعہ علی طریق الفلاسفہ، تو یہ بات ان سے جو صادر ہوئی ہے وہ اس ذہول کی، وہ ان کی طرف سے ذہول ہوا ہے اس بات سے کہ یہ بات فلاسفہ کے طریقے پر مبنی ہے، یعنی شاید ان کو غفلت ہو گئی اس بات سے کہ یہ بات جو کہہ دی ہے یہ بات فلاسفہ کے طریقے پر مبنی ہے۔ وقد انکرہ الائمہ فی عصر حجت الاسلام، اس بات کا انکار حجت الاسلام کے زمانے میں بھی ائمہ نے کیا، وبعدہ، اور آپ کے بعد بھی لوگوں نے اس بات کا انکار کیا۔ لہٰذا علماء کا اتفاق ہے اسی بات پر کہ اللہ کے مقدورات غیر متناہی ہیں، عقیدہ یہی ہے۔ فرماتے نقلہ الذہبی فی تاریخ الاسلام، اس کو امام ذہبی نے تاریخ الاسلام کے اندر نقل کیا ہے۔ پیارے بچوں، آج کا سبق یہیں پر ختم ہوتا ہے، پھر اگلے سبق میں انشاءاللہ ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔